یہ نہیں ہے کہ میں تو جو کر لوں وہ وحی الہی ہے اور باقی جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں. دوسروں کو بھی پسند کیجیے, دوسروں کو بھی پسند کا حق دے دیجیے, وہ بھی اپنی پسند کا اظہار کر سکے. تو لذا خود پسندی دوسرے لفظوں میں احساس کمتری کا ایک نام ہے کہ یہ بیچارہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے خود پسندی کا شکار ہے, کسی کو انسان تک نہیں سمجھتا. نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ کوئی اس کی پرواہ تک نہیں کرتے. ہاں, لوگوں کی عزت میں مقام, وقار اور نظروں میں عزت دار بننا چاہتے ہو تو ہر ایک کا احترام کرو, چھوٹے کا بھی, بڑے کا بھی, امیر کا بھی, غریب کا بھی. یہ انسانیت کا پیغام ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آمائے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے. اور دوسرا پیغام وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ. دوسرا جملہ صدقہ کے متعلق ہے. صدقہ ایک کامیاب اور بہترین دوا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان صدقہ اور خیرات دیتا ہے تو لوگ, محتاج لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. غریبوں, محتاجوں, مسکینوں, پریشان ہر لوگوں کی دعاؤں کو اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے. صدقہ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا ہے, صدقہ کے ذریعے بلاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے. استنزل الرزق بالصدقات. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تنگ دست تو صدقہ دو, رزق نازل کر لو. صدقہ دے کے رزق طلب کرو. ہاں, ایک سوال یہ ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے عرض کی کہ مولا فقیر ہوں, غریب ہوں, تنگ دست ہوں. فرمایا صدقہ دو. عرض کرتے ہیں مولا خود میرے پلے کچھ نہیں, میں کسی کو کیا دوں؟ فرمایا نادان, صرف پیسہ ٹکا دینے کا نام صدقہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, علم کی خیرات بانٹیے. اللہ نے آپ کو عقل و شعور دی ہے, اس کی خیرات بانٹیے. اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے, جہو جلال دیا ہے, جوانی دی ہے, بزرگی دی ہے, اس کی خیرات دیجیے. لوگوں کے مشکل میں کام آئیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, راستے سے کانٹے ہٹا دیجیے, پتھر روڑے ہٹا دیجیے تاکہ راہ گزر جو ہے سے گزر جائے. ارے یہ بھی نہیں کر سکتے, فرمایا مسکرا کے گفتگو کر لیجئے. دکھی انسان سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. کسی کو کلمہ خیر سکھا دینا بھی صدقہ ہے. تو ناظرین محترم, صدقہ صرف پیسہ ٹکا دینے کا نام نہیں ہے. صدقہ تو کئی قسموں کا صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات بتا دو, کسی کو اچھا ہنر سکھا دو, کسی کو برائی سے بچا لو, کسی کو دکھ تکلیف سے دلا دو, یہ سب صدقہ ہے. اور پھر جب انسان صدقہ دیتا ہے, اس لیے ارشاد فرمایا داوو مرضاکم بالصدقات, اپنے مریضوں کے لائے صدقہ دے کے کرو. بھائیان گرامی, یہ دوسرا نسخہ ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. تو لہٰذا یہ وتیرہ بنا لیجئے. اگر مال کی دینا چاہتے ہو, ضروری نہیں لاکھوں کروڑوں میں صدقہ دو, دے سکتے ہو تو دو, دور دو, اور کچھ نہیں, ہر روز ایک پیسہ, 1 روپیہ, 10 روپے, 20 روپے صدقہ دے دو. دو ان مساکین کو جو واجبات کے پابند ہوں, جو حرام پہ, چرس پہ, نشے پہ, بے حیائی پہ, بے غیرتی پہ خرچ نہ کریں. اپنی اولاد کی ضروریات کو پوری کریں, اپنی سوسائٹی کی ضروریات کو پوری کریں, اپنی ضروریات کو پورا کریں, کار خیر میں خرچ کریں, تو پھر تو ٹھیک ہے, ان کو دیجیے. نسخہ یہ بتا رہے ہیں اعمال العباد فی عاجلہ. انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری مسلسل ویڈیو بن رہی ہے, ریڈار فٹ ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے, تمہارا ایک ایک عمل جو ہے محفوظ کیا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, بلکہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں, بھاگنا ہے بھاگ لو, جہاں بھی جاؤ گے خدا کی حکومت ہے, خدا کی گرفت سے تمہیں بھاگ نکلنا ممکن نہیں ہے.
لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت اور سلطنت سے نکل کے بھاگ جانا ناممکن ہے۔ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے بعد تمہیں اس خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے، خالی پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ فینبئہم بما کنتم جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، پورا نامہ اعمال، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، انکار نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یاد رکھو انسانوں، جو کچھ تم عمل کرتے ہو دنیا میں، آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے اعمال ہوں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن لوگ گروہ در گروہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی اس کا صلہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی۔ تو ناظرین محترم، ہمیں حتی المقدور کوشش کرنا چاہیے، اچھے کام کریں، نافرمانی سے بچیں، صدقہ دیں، اپنے آپ میں گم نہ رہیں، مخلوق میں آئیں، دوسروں کی رائے کو سنیں، دوسروں کی بات کو اگر قابل اہمیت تو اہمیت دیں۔ یقیناً یہ انسانی زندگی میں کامیابی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے یہ فرامین مشعل راہیں، اے خالق کائنات ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔